تیرے اندر وہ مسلمانوں والی بات ہے ہی نہیں. مولوی تخت پر نہیں آیا, اب پیر تخت پر نہیں آیا, دین تخت پر آیا ہے. ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جس مقام پر تشریف لے کر گئے تھے وہاں سے حضور نے واپس نہیں آنا تھا, لیکن اپنی گناہگار امت کے لیے واپس تشریف لے کر آئے. اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل امت کے لیے اسوہ حسنہ بننا تھا, اس لیے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے کر آئے, دوبارہ اپنی امت کے درمیان تشریف لے کر آئے. اور امت نے کیا کرنا تھا؟ امت نے کرنا یہ تھا کہ امت نے حضور کا اسوہ حسنہ اپنا کر پوری دنیا میں یہ پیغام دینا تھا کہ ہم وہ لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں لا ریب کتاب ہے, اور ہم وہ لوگ ہیں جن کی طرف اللہ نے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے, اور ہم وہ لوگ ہیں جس کے بارے میں, جن کے دین کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. لیکن افسوس کہ وہ امت جس کو خیرکم اور جس امت کو جناب بہترین امت بنایا گیا, میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معراج شریف پر خطبہ دیا اس میں بھی اپنی امت کا ذکر کیا. فرمایا الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین وکافۃ للناس بشیرا ونذیرا وانزل فیہ تبیان کل شیء وانزل فیہ تبیان کل شیء وجعل امتی خیر امت اخرجت للناس وجعل امتی وقوسطا وجعل امتی منہم الاولون والآخرون وشرح لی صدری ووضع عنی وزری ورفع لی ذکری وجعلنی فاتحا وخاتمہ. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شکر ہے اس ذات کا جس نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا, جس نے مجھے سارے جہانوں کے لیے ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا. اور فرمایا مجھے وہ کتاب دی جس کے اندر تمام حکمتیں اور تمام باتیں موجود ہیں. لیکن امت کا کیا کام تھا کہ امت نے پوری دنیا کے پاس جانا تھا اور کہنا تھا کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے قرآن دے کر بھیجا, جنہیں اللہ نے خاتم النبیین دیا, لیکن وہ امت روایات میں کھو گئی. وہ امت جناب وضع میں ہو تم نصارا اور تمدن میں ہنود, یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. اور جس امت 25 کروڑ مسلمانوں کا نمائندہ جب اقوام متحدہ کے اندر کھڑے ہو کر دیکھ کر قرآن پاک پڑھنے لگتا ہے, زبانی نہیں دیکھ کر, وزیر اعظم وقت کا وزیر اعظم جب دیکھ کر قرآن پاک پڑھنے لگتا ہے تو اسے نہیں آتا دیکھ کر پڑھنا, اس لیے نہیں آتا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. ہے وہ قرآن جس نے کہا کہ جناب تم اس طرح ایمان یا الذین آمنوا آمنوا ایمان لاؤ اے ایمان والو. لیکن ہم نے کیا کیا اس قرآن کے ساتھ؟ سویڈن میں قرآن جلایا گیا. ان کو پتا ہے جن کی سڑکوں پر تھوک پھینکنا جرم, جن کی سڑکوں پر چنگم پھینکنا جرم, جن کی سڑکوں پر اشارہ کاٹنا جرم, وہ ہمارے قرآن کو روڈ پر رکھ کر کیوں جلا رہے ہیں؟ انہیں پتا ہے کہ ان کو قرآن کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں ہے, ان کو اپنے قرآن کے ساتھ محبت نہیں ہے. انہیں محبت ہے تو ڈالروں سے ہے, انہیں محبت ہے تو جناب جدید آسائشوں سے ہے. اگر انہیں پتہ ہوتا کہ انہیں اپنے قرآن سے محبت ہے تو وہ کبھی بھی اپنے روڈ پر رکھ کر قرآن نہ جلاتے. ان کو پتہ ہوتا کہ ان کی ماؤں نے غازی علم الدین پیدا کیے ہیں, ان کی ماؤں نے طارق بن زیاد پیدا کیے ہیں, ان کی ماؤں نے محمد بن قاسم پیدا کیے ہیں. لیکن ان کو پتہ ہے کہ ہم اگر قرآن جلائیں گے بھی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہم تھوڑے سے ڈالر دے دیں گے اور یہ پھر چپ کر بیٹھ جائیں گے, پھر ہم ان کے نبی کی گستاخی کریں گے, پھر یہ چپ کر بیٹھ جائیں گے, پھر ہم ان سے عراق لے لیں گے, پھر یہ چپ کر بیٹھ جائیں گے, پھر ہم ان سے برما لے لیں گے, پھر یہ چپ کر کے بیٹھ جائیں گے, پھر ہم ان سے فلسطین چھین لیں گے, پھر ان کو ڈالر دیں گے, یہ چپ کر جائیں گے, پھر ہم ان سے افغانستان کے اوپر بمباری کروائیں گے, اڈے لیں گے, پھر یہ چپ کر کے بیٹھ جائیں گے. ان کا جناب مطمع نظر صرف دنیاوی آسائشیں اور ڈالر ہوگا. لیکن اقبال کہتا ہے تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر. کہتا ہے اگر آج بھی تو نے اگر کچھ زندگی چاہتا ہے, اگر کوئی دوبارہ اپنا کر و فر چاہتا ہے تو پھر کرنا کیا ہے؟ کہتا ہے تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر کہ جہاں میں نان شہیر پر ہے مدار قوت حیدری. اور کہتا ہے امارت کیا, یہ تو صرف روتے ہیں نا کہ معیشت
درست ہو جائے. اقبال اس سے آگے بڑی بات کرتا ہے, کہتا ہے عمارت کیا شکوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل. کہتا ہے یہ تم معیشت بھی درست کرنے کی بات کرتے ہو, یہ پاکستان کو سیدھی راہ پہ لانے کی بات کرتے ہو, اس کے جناب حالات ٹھیک کرنے کی بات کرتے ہو. کہتا ہے نہیں, عمارت کیا شکوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل, نہ زور حیدر تجھ میں نہ استغناء سلمانی. کہتا ہے تیرے اندر وہ مسلمانوں والی بات ہے ہی نہیں, تیرے اندر وہ استغناء حضرت سلمان فارسی والا ہے ہی نہیں. پھر تجھے عمارت مل بھی جائے تو کیا کرے گا؟ عمارت تو اسے کیا ہے, سروری در دین ما خدمت گری است. ہمارے دین اسلام کا اصول جو سرداری اور بادشاہی کا ہے, جو عمارت کا ہے, وہ کیا ہے؟ کہتا ہے سروری در دین ما خدمت گری است, عدل فاروقی و فقر حیدری است. کہتا ہے ہمارے ہاں اسلام کے ہاں تصور, جو قرآن کے ہاں تصور ہے, وہ حضرت فاروق اعظم والا عدل ہو اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ والا فقر ہو, تب چل سکتی ہے. وہ اس طرح چل سکتی ہے کہ در مدائن افزودان. اقبال کہتا ہے کہ دیکھ ادھر دین تخت پر آیا ہے, مولوی تخت پر نہیں آیا, اب پیر تخت پر نہیں آیا, دین تخت پر آیا ہے. اور کیا ہم سے آ کر پوچھا جاتا ہے, کہتے ہیں جی آپ آ کر کریں گے کیا؟ میں نے کہا کرنے والی باتیں ہی نہیں, ہمیں تو ہمارے بڑے اصول بتا کر گئے ہیں کرنا کیا ہے. اور یہ لوگ کہتے ہیں نا آج بڑے حالات برے ہیں, اس سے بھی برے حالات حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تھے. اس سے بھی برے حالات جب ان کی شہزادے بڑے جناب تر و فر کے ساتھ زندگیاں بسر کر رہے تھے, اور جب جناب ان کے پاس جائیدادیں اور جناب عمارتیں اور جناب گھوڑے اور جناب استبل اور جناب سرکاری خزانے اور سرکاری باغات اور مربے تھے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کو جب مسجد کے اندر خلیفہ نامزد کر دیا گیا, آپ کا سرکاری فرمان جاری کر دیا گیا کہ آج کے بعد عمر بن عبدالعزیز مسلمانوں کے خلیفہ ہوں گے. حضرت عمر بن عبدالعزیز جب مسجد کی دہلیز پر باہر چوکھٹ پر باہر آئے تو دیکھا کہ جناب بگیاں کھڑی ہیں, جناب کمانڈوز کھڑے ہیں, تلواریں اٹھا کر, نیزے اٹھا کر, بھالے اٹھا کر, بڑے بڑے فوجی دستے کھڑے ہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا یہ کس لیے؟ انہوں نے کہا جی آپ امیر المومنین بن گئے ہیں, یہ آپ کا پروٹوکول ہے. آپ نے فرمایا عمر بن عبدالعزیز ان 2 قدموں پر 2 پاؤں پر چل کر مسجد میں آیا تھا, انہی پر واپس جائے گا. یہ قوم کا مال ہے, اس کو بیت المال کے اندر لے جاؤ. پہلی بات. دوسری, جب گھر گئے تو اپنی بیوی, آپ کے ہاں آپ کے گھر میں بادشاہ کی بیوی ہے, آپ کے گھر میں عبد الملک کی بیٹی ہے, ہاں آپ کے گھر میں بادشاہ کی بیٹی ہے. آپ نے جا کر کہا, ان کا نام فاطمہ ہے, آپ نے کہا فاطمہ اگر اپنے باپ کا دیا ہوا جہیز تمہیں چاہیے, مال و زر, گھوڑے, استبل, یہ باغات, کنیزیں, خادمائیں چاہیے, تو عمر تمہیں ابھی طلاق دیتا ہے. اگر تم نے عمر کو رکھنا ہے تو یہ ساری چیزیں قوم کا مال ہے, تمہارے باپ کا ذاتی مال نہیں تھا, یہ قوم کا مال ہے, بیت المال میں واپس جمع کروانا پڑے گا. یہ ہے دوسری بات. اور تیسری, آپ نے اعلان کروایا, سرکاری کوتوال اس وقت کا ڈی سی, اس وقت کا گورنر بلا لیا, کہا ادھر آؤ, شام کو اعلان کرو جن جن کے پاس سرکاری باغات ہیں, سرکاری زمینیں ہیں, سرکاری جتنے بھی وسائل ہیں, کنویں ہیں, نہریں ہیں, ان کو کہو اپنے دستاویز لے آؤ. اور عمر بن عبدالعزیز دوبارہ سائن اور دستخط کرنے کے لیے تیار ہے, ریاست سے, خلافت سے دوبارہ معاہدہ کر لو. وہ سارے لوگ اپنے اپنے معاہدے, کوئی چمڑے پر لایا, کوئی کاغذ پر لایا, کوئی کپڑے پر لایا, جس پر معاہدہ تھا وہ لے کر آ گئے. حضرت عمر بن عبدالعزیز عشاء کی نماز کے وقت مسجد میں آئے, آپ نے وہ سارے معاہدے اکٹھے کیے, وہ فلاں تھا, میں فلاں بن فلاں, میرے پاس اتنی سرکاری جاگیر. آپ سارے معاہدے اکٹھے کرتے رہے, آپ نے اپنے چوکے کے اندر جناب وہ جبے کے اندر ڈالے اور عشاء کی نماز پڑھائی. عشاء کی نماز پڑھا کر آپ دوبارہ مسند پر جلوہ گر ہوئے ممبر کے پاس. آپ نے جناب کہا, خطبہ دیا, اور خطبہ دے کر آپ نے دائیں طرف سے جناب کینچی نکالی اور بائیں طرف سے وہ سرکاری دستاویز ساری باہر نکالی اور ایک ایک رکھ کر کاٹ دی. آپ نے فرمایا بھاگ جاؤ, یہ سارا قوم کا مال ہے, آج کے بعد وہ قوم کے غریب اس سے مستفید ہو سکیں گے, اشرافیہ نہیں ہوں گے. یہ ہے اسلام لانے کا طریقہ.